السلام کے ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر روز ایک نیا مہمان، ایک نیا ٹاپک، ایک نیا موضوع آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی باتیں بتائی جائیں، سکھائی جائیں اور پھر آپ سے بھی سیکھی جائیں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے احساس۔ جیسے کہ پروگرام عمران خان صاحب نے شروع کیے ہیں احساس پروگرام، لیکن ہمارا اصل موضوع ہے احساس کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک ختم ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور کئی ارب تعداد ہے اس وقت مسلمانوں کی، لیکن اگر ہم سب کا احساس کریں، صرف میں کہتا ہوں جو ہم خانہ کعبہ میں حج ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، صرف وہی لوگ دوسروں کا احساس کریں تو اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر ایک ایسی خوبصورت فصل تیار ہوگی لوگوں کی، جو ایک دوسرے کا سایہ بنے گی، جو ایک دوسرے کا بازو بنے گی، جو ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے ہر وقت تیار ہوں گی۔ ہمیں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ اپنے پہلے گناہ بخشواتے ہیں، دوسرے سے شروع کرتے ہیں۔ بہر یہ تو ہماری قوم کا ایک المیہ ہے اور اس المیہ سے ہمیں نکلنا ہے اور ایسی روایات اور ویلیوز کو ہم نے ترقی دینی ہے تاکہ اس ملک کی آنے والی نسلیں اس ملک کو اور خوبصورت کر سکیں۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں چودھری راشد محمود نت صاحب، جو کہ بانیان میں سے ہیں۔ ہسپتال چودھری محمد حسین نت ٹرسٹ کے بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن آج ہم نے ان کو بٹھایا کہ اور اب معاشرے کی کیا صورتحال ہے، محلے کی کیا صورتحال ہے اور محکموں کی کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم چودھری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ چودھری صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت جو ہمارا معاشرے کی اقدار ختم ہوتی جا رہی ہے، اچھی اقدار، اس میں احساس ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے۔ جی جی کیسا احساس ہونا چاہیے ایک گھر میں، ایک محلے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس ذمہ داری جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے، اور آج کل اس دور میں احساس ذمہ داری سمجھے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، کسی کا اپنے گھر میں سب سے پہلے تو اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے احساس ذمہ داری، کہ آپ اپنے بھائی بہن، والد والدہ کا کس طرح کا احساس کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی، بڑی اچھی بات کی آپ نے، کہ اگر کوئی آپ کا بھائی بیمار ہو گیا ہے، اس کو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، نہیں لے کے جا رہے، والد کی آپ کس طرح، اگر بیمار ہو گیا ہے تو اس کو کیسے آپ نے ٹریٹمنٹ دلانی ہے، والدہ کوئی بیمار ہو گئی ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں اس میں بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو اپنے والد کو لے کر آتے ہیں اور ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور اپنی والدہ کو لے کے آتے ہیں، اس کے پاؤں دبا رہے ہیں، اس کو پانی لا کے دے رہے ہیں اور بہت ساری اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں راشد صاحب آپ کی بات کو کٹ کروں گا، نہ صرف اپنے ماں باپ کی بلکہ جو لیفٹ رائٹ میں مریض ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ تو وہ جو پیشنٹ لے کر آتے ہیں، بعض ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں اپنے والدہ کو یہاں پہ اندر چھوڑ گئے ہیں اور آپ خود باہر بھاگ گئے، اللہ معاف، اور کوئی وہ خود بیچاری کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کوئی اس کا وہ احساس نہیں کرتا، صحیح، اور وہ ایسے ہی سمجھے لاوارث اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اپنی والد ہے یا والدہ ہے، بوڑھی ہیں، تو ہمیں ان کا ہیلپ کرنی ہے، ان کو ضرورت ہے ہماری، بالکل صحیح۔ اور اسی طرح بچوں کو، ان کو اچھے اسکول میں تعلیم دیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، ان کو اپنے بچوں کے اوپر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ان کو ایسے ہی احساس ہی نہیں ان کا کرتے کہ بھئی اس کو میں گھر میں تھوڑی دیر پڑھاؤں، اس کو بتاؤں کہ ادب اور احترام کیا چیز ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ تو بچوں کو آداب نہیں سکھائے جا رہے۔ ایک اور چیز آج کل ہمارے معاشرے میں جو ختم ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ہمیں اس پہ بھی کام کرنا چاہیے کہ بچوں کو یہ چیز سکھائیں کہ بھئی حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا چیز ہے۔ بہت خوب، بڑی اچھی بات، تو وہ اس پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے، بالکل صحیح۔ تو اسی طرح پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں اس میں بہت سارے، میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ پیشنٹ جتنے بھی ہیں، والدین کا بہت سارے لوگ احساس کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے مریض ہیں وہ ان کے بچے باہر چلے گئے ہیں تو وہ بہت ہی ضعیف ہو گئے ہیں اور صرف والد اور والدہ رہ گئے، تو وہ واپس ہی نہیں آتے۔ والد اور والدہ کی کون وہ خدمت کرے گا، کون سنبھالے گا اور اس طرح کا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے والی ہیں۔ چودھری صاحب نے بڑی اچھی بات کی۔ میں خود اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں جس نے کہا میری گاڑی، محلے پورے میں اسے بتایا تھا کہ میری گاڑی 24 گھنٹے حاضر ہے، اگر رات کو کسی کو ایمرجنسی ضرورت پڑ جائے ہاسپٹل لے کے جانے کی تو یہ نہیں دیکھنا کہ رات کے 2 بجے 3 بجے، کوئی بھی ٹائم ہے، آپ نے میرے بیل دینی ہے، مجھے اٹھانا ہے، میں خود اس پیشنٹ کو ہاسپٹل تک لے کے جاؤں گا۔ تو ایسی مثالیں ہمارے پاس بہت سی موجود ہیں۔ لیکن مجھے ذرا یہ بھی بتائیے، یہ تو آپ نے بات کی محلے کی اور اپنے خاندان کی، اپنی فیملی، ہمارے محکموں کے اندر کیا احساس ذمہ داری ہے بھی، ختم ہو گیا؟ ہمارے محکموں میں بھی اسی طرح
کہ احساس ذمہ داری بالکل ختم ہو گیا ہے. ان کو جو بھی اگر کوئی کسی بھی ادارے میں جاتا ہے اپنے کام کے لیے تو وہاں پہ گائیڈنس نہیں ہے. کو مختلف جگہ پہ لکھا ہونا چاہیے. اگر آپ لوگ بتا نہیں سکتے کسی بندے کو کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں, آپ میرا یہ کام نہیں ہے, آپ فلاں بندے کے پاس پرسنل اس کو پن پوائنٹ کر دیں ایسے ہی کہ بھئی آپ اس بندے کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کا کام حل ہو جائے. تو وہ اس کو جسٹ کہیں گے آپ ادھر چلے جائیں, اس کمرے میں چلے جائیں. تو وہ اس طرح نہیں ہے. وہاں پہ پراپر باہر کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں باہر وہ گائیڈنس کا وہ میپ ہونا چاہیے, تو تاکہ جو بھی بندہ جائے, اگر اس کو ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے لوگ ان پڑھ ہیں, اور سیدھے لوگ ہیں, ان کو بیچاروں کو نہیں پتا. بعض دفعہ عام پڑھا لکھا آدمی بھی بندہ جاتا ہے وہ اس کو غور ہی نہیں کرتا وہ ٹیبل کو کہ کس جگہ پہ جانا ہے. تو ہمیں یہ بھی احساس ذمہ داری میں بہت بڑی چیز شامل ہے کہ ہمارے اداروں کو بھی سب سے پہلے یہ والا کام کرنا چاہیے کہ پراپر ایک گائیڈ ہو. وہاں سے اگر کوئی بندہ انٹر ہو رہا ہے اس کو گائیڈ کیا جائے کہ آپ نے پہلے اس سٹیپ پہ جانا ہے, سٹیپ 1 ہے, سٹیپ 2 ہے, سٹیپ 3 ہے, اور ادھر ہی 1 ونڈو ٹائپ جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام شروع کرنے چاہیے زیادہ سے زیادہ. تو راشد صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں تو کہتا ہوں کہ جب بندہ جاتا ہے, جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کچھ خدمت گزار ہونے چاہیے, رضاکار ہونے چاہیے, کھڑے ہونے چاہیے, جو اس کے پیپر دیکھیں گے ہاں جی اس کے پیپر پورے ہیں, پھر اس کو آگے لے کے جائیں. اگر اس کے پیپر کم ہے یا کوئی اس میں کمی بیشی ہے تو اس کو کہیں یار یہ آپ دوبارہ لے کے آئیں. تو پھر میں ہوتا ہی ہے ہمارے اداروں کے اندر کہ ایک بندہ پوری لائن میں لگا رہتا ہے, 50-100 بندوں کی لائن میں. جب وہ ادھر پہنچتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ تمہارا کام انفل ہے, اس میں فلنگ پراپر نہیں ہے, لہٰذا آپ یہ کر دو. اب اس نے جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے گزارے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اسی طرح آپ تو یہ بات کریں کہ جو اجنبی جاتا ہے, میں نے تو یہ بھی دیکھا جو پینشن ہزار جاتے ہیں اپنے ہی محکمے کے اندر, جنہوں نے ہفتہ مہینہ کچھ عرصہ پہلے اس وہاں پہ جاب چھوڑی ہوتی ہے, اسی کو لوگ چکر لگوا رہتے ہیں کہ یہ بھی کچھ دے کے جائے تاکہ اس کا کام کیا جائے. جی بالکل ایسا ہی ہے. راج صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کچھ معاشرہ اوور آل اپنی منزل کی طرف ہے یا اس کو ایک رہنما کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں ہمارے معاشرے کو ایک رہنما کی ضرورت ہے. تو ہمیں ایک بہت اچھا کوئی رہنما چاہیے جو اس پورے, یہ میں آپ کو بتاؤں پورا پاکستان بالکل سیدھی راہ پہ اور بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. بالکل صحیح. صرف ہمیں ایک صحیح مخلص رہنما کی ضرورت ہے جو اس قوم کا آگے رہنما بنے. بالکل صحیح. تو وہ بہت بڑے ہمیں ضرورت ہے. راج صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے میں یہ بھی پوچھوں گا, چونکہ آپ نے بڑے ملکوں میں ایک ہمارا انٹرنیشنل لائنس کلب ہے اس کے ڈیلیگیشن میں آپ گئے ہیں, تو وہاں سے کیا ویسے بھی آپ نے نجی دورے بھی بڑے کیے ہیں, لیکن جو آپ لائن کلب کے پلیٹ فارم سے کیے ہیں وہاں سے آپ نے کیا حاصل کیا, کیا کوئی ایسی بات جو آپ کو ابھی تک یاد ہے کہ ایسا ہمارے ملک میں ہونا چاہیے؟ اچھا, میں بہت سارے جاپان گیا ہوں لائنس کلب کے وہاں پہ ڈیلیگیشن میں, سری لنکا گیا ہوں, اور ادھر گیا ہوں کیا نام ہے اٹلی گئے ہیں ہم وہاں پہ. تو وہاں پہ یہ ہے کہ ہم جس جگہ پہ گئے ہیں نا, تو سب سے پہلے جب ہم ایئرپورٹ سے لینڈ ہی کرتے ہیں تو وہاں پہ بالکل ایک نئی دنیا ہوتی ہے. ایسی نیٹ کلیننس, ہر جگہ صاف ستھری ہے, اور لوگ بڑے طریقے سے بولتے ہیں جس کو جو پوچھے. جاپان میں ایون ایسا تھا کہ ہم ہمیں ایڈریس نہیں کوئی معلوم ہوتا تھا تو ہم پوچھتے تھے تو وہ ان کو لینگویج تو نہیں آتی تھی, وہ ہم انگلش میں لکھ کے اپنے موبائل کی ایپ سے اوپر لکھ کے اس سے ٹرانسلیٹ کر کے اور پھر ہم پورا گائیڈ کرتے تھے کہ آپ وہاں سے وہاں جائیں اور اس جگہ پہ جا کے بیٹھیں, اور پراپر ایک بندہ وہ گائیڈ کرتا تھا. چودھری راشد محمود ناز صاحب اب ہمارے ساتھ ہیں, وقفے کا وقت ہو جا رہا ہے, ناظرین کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. السلام علیکم ویورز, امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کی عزو فیمس کی پہلی ویڈیو کو پسند کرنے اور کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس سلسلے کی دوسری ویڈیو لے کے آئے ہیں. یہ ویڈیو ہے اسلام آباد کی مشہور مٹھائی کی دکان کے متعلق. دکان کا نام ہے فریسکو سویٹس. فریسکو سویٹس اسلام آباد اور راولپنڈی کی بہت ہی پرانی شاپ ہے, اور اس کی برانچز آپ کو اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں کئی جگہوں پہ مل جائیں گی. فریسکو سویٹس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہمیشہ فریش سویٹس ملیں گی. یہاں پہ ٹریڈیشنل سویٹس کے علاوہ بنگالی سویٹس اور اسپیشل سویٹس بھی اویلیبل ہیں. ان کی کلاکند, گلاب جامن, کھوئے والے گلاب جامن, کاجو کی برفی اور چمچم بڑی مشہور ہے. اس کے علاوہ گلاب جامن گرما گرم
رس ملائی ٹھنڈی، کھیر، کلفی فلودہ اور آئس کریم بھی ان کی بڑی زبردست ہے، ڈیری آئس کریم ہے جو کہ آپ بلا خوف و خطر ہو کے کھا سکتے ہیں۔ فریسکو سویٹس اسلام آباد کی جو شاپ ہے، برانڈ ہے، وہ ویکینڈ پہ فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے حلوہ پوڑی کا ارینج بھی کرتے ہیں۔ چونکہ اسلام آباد میں ارلی بریک فاسٹ کا اتنا رواج نہیں ہے، تو اس لیے صرف ویکینڈز پہ حلوہ پوڑی ملے گی، جو کہ بڑی زبردست، بڑی اچھی کوانٹٹی میں اور بڑا زبردست جو ہے وہ ٹیسٹ کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ ڈائن ان کی فیسیلیٹی بھی ہے، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور اس وجہ سے ڈائن ان کلوز ہے، تو آپ ٹیک اوے ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمکین میں ان کی نمکو بڑی زبردست ہے، مکسڈ ڈرائی فروٹ نمکو ہے، چکن رول ہیں، چکن کچوریاں ہیں، سموساز ہیں اور پیزا بھی اویلیبل ہے۔ تو امید ہے جناب آپ سب لوگوں کو ہماری یہ آج کی ویڈیو، آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جاتے جاتے آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن دبا دیں۔ شاہ تاج، صحت بھری خوشیوں کا راج، اب اضافی وائٹامن لیے۔ خوشیوں کے لمحے جب روایت میں گھلیں تو ہر چہرے پہ ہو خوشیوں کا راج۔ یہ ہیں وہ انمول پل جن کی لذت میں چھلکے پیار کی مہک۔ یہ لمحے خوشیوں کے ہیں سارے، جوڑتے ہیں ہمیں، یہ اپنے ہیں سارے۔ شاہ تاج بناسپتی اور کوکنگ آئل کی مہک، دانے دار بناسپتی ہو یا کوکنگ آئل کی لائٹ کوالٹی، اب ایک نئے روپ میں سب کے دلوں پہ کرے راج۔ لذت کی مہکتی روایت، جیسے کل ویسے ہی آج۔ شاہ تاج، صحت بھری خوشیوں کا راج، اب اضافی وائٹامن لیے۔ ویلکم بیک، خوش آمدید ناظرین۔ جیسے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس میں بہت سی جہتوں میں ہم بات کریں، اسپیشلی اساس پروگرام کے حوالے سے۔ اساس پروگرام جو ہمارے اسلام کا ہے، جو ہمارے ایمان کا ہے، جو ہمارے معاشرے کا ہے۔ حکومت کے اساس پروگرام میں ہم بات بعد میں کریں گے اور اس میں بھی کوئی اچھا گیسٹ لے کے آئیں گے جو آپ کو بتائے گا کہ اساس پروگرام سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ناظرین، ابھی جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ہیں چودھری راشد محمود نت صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں چودھری محمد حسین نت میموریل لائنز کلب کے۔ چونکہ لائنز کلب کی ان کے بڑی پرانی ایفیلیشن ہے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور اسی میں آپ آگے ہم بتائیں گے کہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی اب بات ہو رہی تھی کہ جو انہوں نے فارن ٹور کیے لائنز کلب کے فورم سے، پلیٹ فارم سے، ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی، میں آپ کو جس طرح بتا رہا تھا کہ جاپان میں ہم نے جو ہم گئے، وہاں پہ ہم نے جو سب سے جو اچھا مجھے لگا، وہ پراؤڈ فیل ہوا کہ انٹرنیشنل واکس ہوتی ہے، تمام کنٹریز اپنا جھنڈا لے کے اور اپنی وہ سارے لائنز کلب اس کنٹری کے، وہ ایک جس طرح ہمارا یہ بلو ایریا ہے، اس طرح یہاں سے پہ وہ واک پریڈ ہوتی ہے، پریڈ ہوتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، نیشن پریڈ اس کو کہتے ہیں، نیشن پریڈ، ٹھیک ہے۔ تو وہ نیشن پریڈ میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا نا بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنے کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ پوری دنیا کے ممالک وہاں پہ 210 کنٹری میں لائن کلب ہے، تو 200 تقریباً منیمم مطلب 160-70 کنٹریز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اپنا جھنڈا لے کے، اپنی وہی شلوار قمیض پہن کے، اوپر وہ گرین ہم اپنا نیشنل ڈریس پہن کے، ماشاءاللہ، تو ہم نے تمام لوگ اپنا نیشنل ڈریس پہن کے ہم اس کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں۔ اور پھر اس میں ہم تو بہت زیادہ وہ نعرے لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان۔ تو اس دفعہ جب ہم نے اٹلی میں یہ ہمارا لائنز کلب کا ہو رہا تھا، تو وہ اس میں ملان میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا،
تو وہاں پہ بہت زیادہ مزہ آیا. ماشاء اللہ. ملان میں جو پریڈ ہو رہی تھی نا تو وہ پورے ملان کے اندر اس کی سٹریٹس کے اندر سے گھومتا ہوا وہ ایک ٹور روٹ دیا گیا ہوتا ہے ہمیں, تو وہ روٹ سے ہم گھوم کے آتے ہیں تمام نیشنز. تو وہ سب سے پہلے ہم نے اتنے کسی کنٹری کے کوئی وہ چپ کر کے جا رہے تھے یا چھوٹے چھوٹے ڈھول بجا رہے تھے, ہر کنٹری اپنی ریپریزنٹیشن دے رہا تھا. لیکن جب پاکستان کا وہ گیا تو ایک تو بہت کافی زیادہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں, کم از کم 200-300 بندے نے پاکستان سے پارٹیسپیٹ کیا. تو وہ اس میں پھر ہم نے اتنے نعرے لگائے کہ وہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ملان کی گلیوں میں پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگ رہے تھے. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی احساس ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یس, مجھے بہت زیادہ احساس تھا کہ میں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ بھئی ہم اپنے ملک کا نام یہاں پہ روشن کر رہے ہیں, اور مطلب ساری دنیا کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں اس میں ہماری پریڈ چل رہی ہے. راشد, جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے, جو کوئی بندہ راستہ بھول جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں, تو جو بیمار ہو جاتا ہے بالخصوص, باقی بھی اسی طرح لوازم, تو اس کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے؟ جی وہاں پہ تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ فوری ان کی 1122 ٹائپ جس طرح ہماری ہے وہاں پہ ہم کال کرتے ہیں, اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کی ادھر ہی کوشش کرتے ہیں جو ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو وہ تو بہت زیادہ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت اچھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اور ساتھ میں ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں. اور اچھا, جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے وہ وہاں سے آپ کو نکلنے نہیں دیتے. آپ کوشش کرتے ہیں نہیں یار مجھے ڈرپ لگی ہوئی ہے, مجھے جہاں بس ٹھیک ہے یہ ڈرپ ہوتا ہے میں بھاگ جاؤں, وہ کہتے نہیں جب تک آپ کمپلیٹ پراپر, مطلب ان لوگوں میں احساس ہے, بڑی بات, انسان کی وہ خدمت کرتے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ صحیح اس کو پراپر ٹریٹ کر کے دین اس کو آؤٹ ہونے دیتے ہیں. راشد صاحب ذرا ہمیں یہ بتائیے ہمارے ناظرین بالخصوص کہ یہ ان کے خون کے اندر شامل ہے, یہ ان کے ایمان کے اندر شامل ہے, یا ان کی ٹریننگ اس معاشرے کی ایسی ہوئی ہے؟ نہیں, اس معاشرے کی ٹریننگ ہوئی ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کے اسکولوں میں شروع میں, جس طرح جاپان میں بچے اسکول جاتے ہیں تو شروع میں ہی ان کو اپنی کلاس صاف کرانا, ان کی ڈیوٹیز لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ان کی پراپر وہ ٹریننگ کرتے ہیں اس طرح سے. بالکل ٹھیک, تو وہ ان کی ٹریننگ بھی ہے, اور انہوں نے اب ان کے وہ سمجھے خون میں شامل کر دیا. بڑی بات, بڑی بات. جی صاحب یہ بتائیں, جاپان کی آپ بار بار بات کریں, جاپان کے اندر ہم نے سنا کہ آپ کی چیز اگر گم ہو جائے 2 سال بھی وہاں پہ پڑی رہے گی, آپ کو مل جائے گی. جب آپ اس کا بتائیں گے حلیہ کہ وہاں پہ اسٹاپ پہ گم ہو گئی تھی, وہاں بس میں گم ہو گئی تھی, وہ آپ کو چیز کوئی ایسی خوبیاں جاپان کی جو ہمارے ناظرین کے لیے لائے؟ جی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ جاپان میں ہم کافی شاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ایسے ہی وہ موبائل, ہمارا ایک دوست جو ہے نا وہ موبائل گھوم گیا. تو وہ ادھر کافی شاپ میں سائڈوں پہ جگہ بنی ہوئی ہیں, لوگ ادھر ہی کھاتے ہیں, ادھر ہی انہوں نے اپنے لیپ ٹاپس رکھے ہیں, کام کر رہے ہیں. کوئی ہر کافی شاپ کے اندر آپ کو ایک سپیس پرووائڈ کی گئی ہے جس کے اندر آپ سائڈ پہ بیٹھ کے اپنا کام بھی کر سکتے ہیں. چائے شائے پینے کے بعد آپ سپیس پہ, وہ لوگ آپ کو موسٹلی لوگ کام کرتے ہوئے, چائے پینے جا رہے ہیں تو ادھر بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹرین میں بیٹھے وہاں پہ کام ہو رہا ہے, بیٹھے کام کر رہے ہیں وہ اس طرح, یا سائڈ پہ موسٹلی سافٹ ویئر کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ سارے اس طرح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا موبائل گم ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں کوئی فکر کی بات نہیں. ہم چلے گئے, واپس آئے تو مینیجر سے پوچھا, اس نے کہا اس کی نشانی بتائیں. اس کی نشانی بتائی, اس نے کہا جی وہ پولیس والا بندہ کھڑا ہے اس کے پاس جائیں, اس کو جا کے بتائیں. اس کو جا کے بتائی تو اس نے وہ اسی ٹائم وہ واپس آ گیا موبائل کہ آپ کا یہ موبائل ہے. ٹھیک ہے, بڑی بات. اچھا, اسی طرح ہم ایک روڈ سائڈ پہ گزرے تھے, تو وہاں پہ ایک فروٹ شاپ تھی. ٹھیک, تو وہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہم گئے, تو وہ فروٹ شاپ کے اوپر یہ تھا کہ کوئی بندہ نہیں تھا. ٹھیک, ایسے ہی اوپن فروٹ شاپ تھی, اس کے اندر فروٹس پڑے ہوئے ہیں اور ویٹ اسکیل پڑا ہوا ہے, اور ایک وہ باکس پڑا ہوا ہے جس کے اندر آپ پیمنٹ ڈالتے تھے. بڑی بات. تو اس کا کوئی بندہ نہیں تھا, اس کے یعنی کوئی کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. صرف آپ وہ جو بھی چیز لینی ہے اس کو وہ اپنی مرضی سے چوز کریں اور لفافے میں ڈالیں, ویٹ کریں, اس کے مطابق پیسے اس میں ڈالیں اور آپ چلے جائیں. تو یہ مجھے کسی بھی جگہ پہ, میں نے بہت ساری جگہ پہ ٹور کیا ہے, جاپان کے علاوہ کسی جگہ پہ ایسا نہیں ملا کہ وہ بڑی بات یہ کر رہے تھے. دوسرا میں نے اس میں فروٹ شاپ, وہ فروٹ کے ٹریز جو درخت ہوتے ہیں وہ دیکھے. تو اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو درخت لگے ہوئے تھے, اب وہ پیچ کا ٹری ہے تو اس کے اوپر انہوں نے صرف 100 وہ رہنے دینا. ٹھیک ہے, باقی جو ایکسٹرا ہے ان سب کو ختم کر دینا. بڑی بات. ٹھیک ہے, تاکہ وہ جتنے بھی 100 پیس ہیں نا وہ صحیح ہیلدی بنے. بڑی بات. ٹھیک ہے, اور ہر ایک پیس کو انہوں نے اس طرح سے اوپر سے کور کیا ہوا کہ بارش یا جو کہ نمی ہے نا
वो उसके ऊपर ऐसे वो नीचे लगा हुआ है और उसको उन्होंने कवर किया, वो ऊपर बड़ी से बात। वो दिया हुआ। बहुत अच्छी। तो वो मुझे उसमें अंगूर के थे, हर अंगूर का जो गुच्छा होता है जी जी, उसके ऊपर उन्होंने उसको कवर किया हुआ, बड़ी बात, ताकि वो उसकी कोई कीड़े शीड़े भी उसके ऊपर ना आए। बड़ी बात, बड़े और पूरा पर उसको क्या होता। बड़ा ही अच्छी किस्म की उन्होंने फसल उगाई हुई थी और सही। बड़ा वो मेहनत उस पे करते थे। चलिए राशिद महमूद ना साहब, एक आपसे फ़ायदा और उठा लेते हैं, वहाँ पे सफाई का क्या इंतजाम है? सफाई तो अनबिलीवेबल के वो वहाँ पे कोई भी आपको गंदगी या धूल का तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं। ठीक है, ठीक है कि सफाई तो उनका वो हर बंदा जो है वो खुद सफाई करते हैं। बिल्कुल अच्छा, जो हम जिस होटल में ठहरे थे वो जापान होटल ही नाम था उसका, तो उसके अंदर जो मैं आपको एक ये भी बात बताता हूँ कि जो हमारी वो रूम साफ करने वाली जो लेडी आ रही जी, थी जी। उसकी एज 80 ईयर थी। ओह, वो 80 ईयर तक काम कर रही थी 80 वो। ईयर की वो लेडी जो है वो हमारे रूम्स हमारे वाशरूम्स वो सारे डेली साफ करके जा रही थी। बड़ी बात, तो मैंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, उसको वो किया, हमने कहा आप इतने, तो मतलब ये हमारे इधर लोग हैं जी, ये बाबा बुढ़ा हो गया इन्हू बहा दो कार, बिल्कुल सही, ठीक है। उधर मतलब वो छोटे से लेके तो वो बड़े तक सारे लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, और वो एक्टिव है माशाल्लाह, और जिस वजह से उनमें बीमारियां कम है। बिल्कुल सही। चोरी राशिद महमूद ना साहब, आपने बड़ी अच्छी मिसालें दी, एग्जांपल दी। मैं इसी चाह रहा था कि हमारे आवाम को पता चले कम से कम अपने घर की, अपने रूम की और अपनी गली की सफाई तो कर सकते हैं। Yes, हम सोचते रहते हैं पानी चल रहा है, चलता रहे, गंदा पानी चलता रहे, कोई आएगा तो साफ़ करेगा, लेकिन हमें अपने माशरे को खुद बनाना है, अपने घर को खुद बनाना है, और घर से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से माशरा बनता है, और इसी तरह ये काम चलता रहता है। चूँकि राशिद साहब आज हमारे पास मेहमान हैं और इनसे हम बातें कर रहे हैं, चूँकि ये प्रेसिडेंट हैं चौधरी मोहम्मद हुसैन नत मेमोरियल हॉस्पिटल के, वो बड़ा काम कर रहे हैं। ये 2013 से ये चल रहा है और 2000 के करीब इन्होंने इसको रजिस्टर कराया था, और अभी ये बड़ी तनदेही से ये काम करें। इनको बैठाने का मकसद ये था कि आपको बैरून दुनिया का भी और अपने मुल्क का भी हाल बताएं, और ये किस तरह अपने हॉस्पिटल में अपने मरीजों को चेक करते हैं, ना सिर्फ अपने हॉस्पिटल में बल्कि जब ये कैंप लगाते हैं उसकी भी रुजत इनसे सुने कि वहाँ पे कैसे काम करते हैं, कैसे लोग इनके पास जोक दर जोक आते हैं। राज साहब, अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वक्फे का, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस, और आइंदा गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी जहाँ से सिलसिला टूटा है। अब मेरी फैमिली है बहुत खुश, क्योंकि जब से होंडा प्राइडर ली है फैमिली के साथ घूमने की है नो लिमिट। इसका आरामदेह सफर मुझे रखे हरदम फ्रेश, और फ्यूल इकोनॉमी दे पेट्रोल की बड़ी बचत, और स्टाइल तो है ही, जभी तो है होंडा प्राइडर मेरी फैमिली के लिए नंबर 1। कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। इसी से तो लाइफ में मजा आता है। हर ऊ के बाद जब सा आता है, मिर्ची की ऊ को क्लियर करे स्प्राइट की सा। ऊ सा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक, खुश आमदेद। हम तो हर वक्त आपको खुश आमदेद कहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम सुनें और अपना फीडबैक दें, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारी ताकत है। नाज़रीन, जो आज हमारे साथ मेहमान हैं, जो मैं दोबारा बता देता हूँ, वो प्रेसिडेंट हैं चौधरी मोहम्मद हुसैन नत मेमोरियल हॉस्पिटल के, और इसके साथ साथ ये बानी हैं चौधरी मोहम्मद हुसैन नत ट्रस्ट हॉस्पिटल के। ये बड़ा काम कर रहे हैं, इनका हॉस्पिटल बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रहा है G8 में, जिसकी साइट आपके प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम के नीचे चलती रहेगी, और आपको एड्रेस, फ़ोन नंबर और सब कुछ अंदर मिलेगा, और अपॉइंटमेंट लेने का तरीका भी मिलेगा। ये कैसा काम करते हैं, क्या करते हैं, ये खुद बताएंगे और आप इनसे फॉलोअप लेंगे। जी राज साहब, आप हमें ये बताएं कि आपका हॉस्पिटल वहाँ पे एहसास जिम्मेदारी कैसी है? हम बाहर की मिसालें बहुत देते हैं, तो आपके हॉस्पिटल में क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, जो हमारा हॉस्पिटल G8 मरकज़ इस्लामाबाद में अवेलेबल है, तो जो हमारा G8 मरकज़ है उसके सराउंडिंग में पिम्स हॉस्पिटल है, नूरी हॉस्पिटल है, CDA हॉस्पिटल है, NIRM यानी मरकज़ में आपका, तो हमारा मरकज़ के अंदर हॉस्पिटल है जो इस्लामाबाद का मेन एरिया आता है, मतलब मरकज़ है इस्लामाबाद का मरकज़। बिल्कुल सही। तो हमारा जो हॉस्पिटल है उसके अंदर है। इनमें तो माजर के साथ ये नूरी हॉस्पिटल से कितने गज के फासले पे है? ये नूरी हॉस्पिटल तकरीबन 100 गज के मगरब की तरफ जाएं तो। जी जी, मगरब। और पीएम्स के
पिम से भी इसी तरह 150 गज के पास, मतलब बिल्कुल नज़दीक है, जी, कहीं जी, पूछने का बिल्कुल। मकसद नहीं है। ये सेंट्रल पॉइंट है। तो हमारे सारे प्लाजे के अंदर जो डॉक्टर्स जितने भी प्रोफेसर सब लोग बैठे हैं, उनकी फीस 3000 से 5000 पर पेशेंट की फीस जो है आपके कि इर्द गिर्द बैठे हैं। इर्द गिर्द सारे बैठे हैं, ठीक ठीक है। है। और इस एरिया में कोई भी आपको फ्री सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा। बिल्कुल जो सही। हमारा हॉस्पिटल हमने चौधरी मोहम्मद सैनाथ ट्रस्ट ही फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें मैं आपको अभी एक एग्जांपल छोटी सी बताता हूँ कि इधर ना हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं मलक फिदा हुसैन अवान साहब, माशाल्लाह। तो वो कहीं अपने रूम से बाहर निकले तो उधर साथ ही ना ये बाहर मेन प्लाजे की सीढ़ियों के ऊपर एक औरत बैठ के रो रही थी। उन्होंने कहा क्यों रो रही है? ये मैं ऊपर चेक कराने गई हूँ तो वो ना उन्होंने मुझसे ना वो 3000 रुपया फीस मांगी है, तो मेरे पास फीस नहीं है, सही। तो मैं कैसे चेक कराऊँ? उन्होंने कहा क्या चेक कराना है, क्या मसला चेक क्या? कराना मसला क्या? तो उसने कहा मेरी आंखों में मोती है, तो मैंने वो जो उसने अब उसको नहीं पता था कि उसके बिल्कुल साथ में हमारा हॉस्पिटल यहाँ पे आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, वो अवेलेबल है। तो उस औरत को वो उठा के अपने पास ले आए उधर। उसने कहा जी आपको नहीं पता ये साथ में हॉस्पिटल? उनका नहीं, मुझे नहीं पता। उसको उठा के हम साथ में लेके आए, उसको हमने चेक किया, उसका पता चला कि उसकी सर्जरी कैटरेक्ट है, उसको मोती है, मेच्योर पक्का हुआ है फुल। तो वो मेच्योर कैटरेक्ट है, तो वो हमने उसको साथ बुला के फिर उसकी सर्जरी हमने की, तो वो भी हमने उसको फ्री चेकअप भी किया, उसको मेडिसिन भी दी, उसको हमने उसका ऑपरेशन भी किया, कैटरेक्ट सर्जरी भी की। और उसके बाद हमने जो मेन चीज़ होती है सर्जरी के बाद फिर सर्जरी की मेडिसिन, और उसको 3 दिन बहुत अहम होते हैं सर्जरी के बाद, क्योंकि वो उसको इंसिजन दिया गया होता है, उसकी आंख ओपन होती है, तो वो तो इस तरह से हमने उसका वो काम किया। तो इसी तरह हम मेन सेंट्रल इस्लामाबाद में बैठ के लोगों को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद में बिल्कुल नहीं है। कौन से टेस्ट फ्री करते हैं? जी हम उसमें तमाम आँखों के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे फ्री हैं, और इसके अलावा लैब टेस्ट भी हम सारे कर रहे हैं। सही। लैब टेस्ट भी जो भी कराना चाहे वो भी सारे हम जो जितने भी ज़कात के मुस्तहिकीन हैं या गरीब आदमी हैं उन सब के लिए फ्री है। बहुत अच्छी बात। ठीक है। और जो दूसरे आम कुछ लोग पे कर सकते हैं तो उनके लिए भी बहुत मुनासिब रेट में सारे यानी आपका नो लॉस नो प्रॉफिट पे है। नो लॉस नो प्रॉफिट पे है। तो उसमें LFTs, RFTs, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड CP है, यूरिन RE है, इस तरह लिपिड प्रोफाइल है, और ये थायराइड प्रोफाइल है, जितने स्पेशल टेस्ट हैं, PCR टेस्ट जो हेपेटाइटिस B, C के टेस्ट हैं, टाइफाइड के टेस्ट हैं, सही, ये सारे टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। बिल्कुल सही। और दूसरा आई के रिलेटेड तमाम फैसिलिटी अवेलेबल है। उसमें आँखों के पर्दे के टेस्ट हैं, आँख का वो जो उसको प्रेशर हाई हो जाता है, जी, वो उसके टेस्ट हैं। तो वो जितने भी टेस्ट प्रेशर वाले तो बड़े महंगे टेस्ट, मैंने 1-2 साल कराए, काफ़ी महंगे हैं। जी जी, वो उसकी फंडोस्कोपी की जाती है, पीछे से पर्दा देखा जाता है, तो वो सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। माशाल्लाह, एनी टाइम आके लोग वो चेक करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। हम पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं, जो ही पेशेंट इंटर होता है हम उसको वेलकम कहते हैं, ताकि वो उसको एक रिस्पेक्ट दी जा सके। बड़ी बात, बहुत अच्छी। वो आके एक वो बंदा फील करता है कि यार हमने तो कभी किसी भी जगह पे ऐसे इस तरीके से चेक ही नहीं करा सके जितनी रिस्पेक्ट से आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो वो मतलब एक आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला एनवायरनमेंट नहीं है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, घर वाला माहौल है, आप उनके बच्चे हैं, उनके भाई हैं। जी बिल्कुल। और हमारे वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब मलक फिदा साहब, वो तो बहुत ज़्यादा लोगों का उससे भी ज़्यादा ख्याल करते हैं। चलिए राशिद साहब, आप बताएं, आप तो चले यहाँ पे तो हर चीज़ अवेलेबल है आपकी, लेकिन जब आप कैंप लगाते हैं, कैंप में लोगों का एहसास क्या होता है, आप उनके साथ एहसास कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हो जाए? और मुझे बता रहे थे आपके बस भी आप एक तरह लेके, बल्कि कई तरह लेके जाते होंगे, तो बजाय पेशेंट के उसके लवाकिन जगह में बैठना शुरू होते हैं। उसकी तरफ ज़रूरत हमारे नाज़रीन को बताएगा, ताकि इनको एहसास हो कि जो बस जा रही है वो मरीज़ों के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो हम जो आई कैंप लगाते हैं तो उसमें हम जो है ना एक साथ में गाड़ी भी, वैन भी लेके जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो वो जो हम वहाँ पे कैटरेक्ट जिन लोगों का, गरीब लोगों का मोतिया निकलता है, तो हमारी कोशिश होती है कि उनको हम साथ ही लेकर आ जाएं और उनकी वो सर्जरी कर दें। बिल्कुल जी, ताकि उनका वक्त भी बचे, पैसे भी बच जाएं। तो वो जब उनको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो उनके जो रिश्तेदार हैं वो साथ नहीं करते, वो बेचारे या ज़्यादा साथ कर रहे होते हैं कि भाई हम इसके साथ जाएं,
تو وہ ان کے رشتہ داروں کے لیے وہ نہیں ہوتا کہ ہم پیشنٹ کے زیادہ سے زیادہ، مطلب اب 24 سیٹ کی گاڑی ہے تو کم از کم 24 پیشنٹ یہاں سے چلے جائیں. بالکل صحیح، ٹھیک بڑی ہے، بات. تو ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ دوسری گاڑی پہ بیٹھ کے آ جائیں. بالکل صحیح. تو آپ تھوڑا سا احساس کریں کہ ہمیں ان کی سرجری میکسیمم پیشنٹ لے کے جانے ہیں. میکسیمم ہمیں موسٹلی ہم سارے پیشنٹس کو لے کر جائیں اور اس کی سرجری کر کے اس کو واپس بھیجیں. بالکل صحیح. تو وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ وہ کیمپ میں اگر آتے ہیں. دوسرا اب ہم نے پہلے یہ تھا کہ ہم گلاسز پرووائڈ جو کر رہے تھے وہ کم کر رہے تھے. اب ہم نے گلاسز کی تعداد جو ہے نا، اب ہم نے ریسرچ کی ہے تو سب سے زیادہ جو لوگوں کو ضرورت پڑ رہی ہے وہ نزدیکی اینک اور دور کی اینک. ایسی تو وہ جو مجھے احساس زیادہ فیل ہوتا ہے وہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے. ایسی بالکل. مرد تو کہیں نہ کہیں جا کے چیک کروا لیتے ہیں. بڑی اچھی بات. تو گاؤں میں جو عورت بیٹھی ہے اس کو لے کر جانے کے لیے مرد جو ہے نا وہ بہانے بناتے ہیں، اچھا دنوں کل لے کے جانا، پرسوں لے کے جانا. بالکل صحیح، ٹائم نہیں ہے، وہ ٹائم نہیں ہے. تو وہ میں نے یہ اپنی طرف سے شروع کیا ہے کہ تمام جتنی فیمیلز ہیں نا ان کو کوشش کرے وہاں پہ ایٹ دی اسپاٹ ہی فری گلاسز پرووائڈ کریں. تو ہم نیئر ویژن ساری زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فری گلاسز وہاں پہ ہی چوری راشد محمود نعت صاحب، آپ کو پتا ہے کہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں ہو جائیں. اس سے ہم کی بات کو آپ کی بار بار کٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھا پیغام آپ کا لوگوں تک پہنچ سکے. آپ ہمیں پہلے تو یہ تو بتائیں کہ چودھری محمد حسین نعت ٹرسٹ ہاسپٹل کب آپ کے ذہن میں آیا، اور اس کے مجھے اور بھی برانچیں مجھے معلوم ہوئی ہیں کہ برانچیں اور ہیں اور بھی کچھ بنانا چاہ رہے ہیں آپ والدہ کے نام پہ بھی، وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کہاں کہاں پہ آپ کی برانچز ہیں اور کہاں بنانا چاہ رہے ہیں. ہماری پہلی برانچ تو یہاں پہ G8 مرکز میں اویلیبل ہے. دوسری برانچ ہماری جو ہے وہ کھنا پل میں ہے، راول پنڈی کے پاس. بالکل ٹھیک ہے، مین ہائی وے پہ، مین ہائی وے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تیسری برانچ ہماری وہ بہراکو میں تھی، اس کو ابھی ہم نے کلوز کیا. وہ اصل میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر تھی. صحیح. تو وہ اس کو ہم نیچے کوئی پلیس دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نہ نیچے شفٹ کریں. وہ بھی آپ اپنے خرچے پہ کریں گے؟ جی وہ ٹوٹلی ہمارا اپنا، وہ تو ہماری آلریڈی چالی تھی. اور وہاں پہ بہراکو میں بہت سارے پیشنٹس کو ہم، بلکہ وہاں پہ زیادہ پیشنٹ تھے، بالکل ٹھیک ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی تھوڑا سا ہمیں وہاں پہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ رینٹ بہت زیادہ، ایسے ہی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی تھوڑی بڑی پلیس مل جائے اور مناسب رینٹ میں مل جائے تو ہم فوری طور پہ وہ شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. تیسری برانچ، چوتھی برانچ جو ہماری ہے نا وہ وزیر آباد میں. آلریڈی وہاں پہ ہم کیمپس لگا رہے ہیں، مستقل ہمارے وہاں پہ کیمپس چل رہے ہیں. تو وہاں پہ وزیر آباد میں ہم اپنی برانچ جو بنا کے تو وہاں پہ سیٹ اپ کریں. تو آپ کا تعلق بھی وزیر آباد سے؟ وزیر آباد سے ہی ہے ہمارا. وہ بھی علاقہ بھی بتا دیں لوگوں کو پتہ چلے کس علاقے کا سپوت جو ہے بیٹا جو ہے وہ اس طرح کی ورکنگ کر رہے ہیں. جی ہمارا گاؤں کا نام چک ستیا ہے، جو وزیر آباد سے ٹھیک 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ سیالکوٹ روڈ کے اوپر ہی ہمارا گاؤں ہے. ماشاءاللہ. تو وہاں سے چک ستیا سے ہمارا تعلق ہے وہاں سے. بالکل صحیح. اور یہ جو ہاسپٹل ہے آپ کے ابو کا نام کیا ہے، بابا کا نام کیا ہے؟ ہاسپٹل میں نے اپنے والد صاحب کے نام پہ بلایا، ان کے سالے ثواب کے لیے. ماشاءاللہ. تو اس میں ہم نے اس میں اپنے والد صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے سالے ثواب کے لیے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ پہنچے. اب یہ بھی بتائیے ہمارے ناظرین کہ جب آپ کیمپ لگانا چاہتے ہیں یا لگاتے ہیں کس طرح لگاتے ہیں؟ کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے کہ یہ آئیں ہمارے علاقے میں کیمپ لگائیں؟ جی اس طرح جس طرح آپ دوست ہیں، آپ دوسرے بہت سارے دوست ہیں، وہ ہمیں یا کوئی بھی اپنے ٹاؤن کمیٹیز ہیں، ویلفیئر کمیٹیز ہیں، وہ ہم سے رابطہ کرتی ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں میں کیمپ لگائیں. تو وہ اس طرح سے پھر ہم گاؤں میں وہ کیمپ لگاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں ہمیں وہ بس جسٹ 3 رومز پرووائڈ کر دیں جس کے اندر ہم جا کے کیمپ لگا دیں. ہمیں کچھ بھی آپ نہ دیں، جسٹ ہم وہاں پہ آئیں گے اور آ کے کیمپس لگا دیں گے. بالکل ٹھیک. اس طرح سے ہم کیمپ لگاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہمیں ابھی بھی، کل ہمارا پرسوں ہمارا ایبٹ آباد میں ہے، 2 دن پہلے ہم نے G11 مرکز میں ہم نے کیمپ لگایا ماشاءاللہ خدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ. ماشاءاللہ. تو ادھر ہم نے G11 میں میں حیران ہو گیا کہ وہاں پہ 450 پیشنٹ آیا. بہت بڑی اسلام آباد، مطلب اسلام آباد کے اندر رہ کے اتنے لوگ، اور 45 پیشنٹ کو کیٹریکٹ مطلب موتیا ہے ان. بڑی بات. ٹھیک ہے. اور تقریباً 150 پیشنٹ کو ہم نے 150 پیشنٹ کو ہم نے اپنے ہاسپٹل کے اندر ریفر کیا ہے جن کو دور کی اینک کی ضرورت ہے. بڑی بات. نزدیک والوں کو تو ہم نے ادھر ہی پرووائڈ کر دی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اسلام آباد کے اندر رہ کے بھی لوگوں کو ضرورت ہے. مطلب لوگوں کو اپنا احساس نہیں ہے کہ بھائی وہ اپنا بھی احساس کریں. احساس سے بات شروع ہے کہ وہ سب لوگوں کو اپنا بھی احساس کرنا چاہیے. اصل میں پتہ کیا راشد صاحب، میں نے خود بھی، میرے دوست بھی کیمپ لگاتے ہیں جیسے آپ لگاتے ہیں، آپ کے کیمپ بھی آنا جانا لگا رہتا ہے. میرے کچھ دوست ایسے ہیں جو لال حویلی کے بالکل بیک پہ کیمپ لگاتے ہیں،
اور وہ میں نے ان سے پوچھا آپ کا تو بالکل واکنگ ڈسٹینس سے DHQ ہے, ادھر BHQ ہے, بینیز ہاسپٹل, ادھر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے, اور اس طرح کے. تو انہوں نے کہا جی جہاں ہم جاتے ہیں نا ہاسپٹل وہ ایسے ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے کہ دوبارہ ہم جانے کی سخت اور ہمت نہیں رکھتے. آپ کی طرف جاتے ہیں, جیسے آپ نے خود بتایا کہ آپ پیشنٹ کو پروٹوکول دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, تو جب آپ دیتے ہیں تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے, وہ ہمت بڑھتی ہے, وہ پھر آپ کے پاس اس لیے آتا ہے. 450 آپ نے جو OPD بتائی وہ کوئی کم نہیں ہے. اسلام آباد جیسے شہر کے جی 11 جہاں پہ پنج بہت نزدیک ہے اور بہت سے ہاسپٹل نزدیک ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے اس طرح کا. آپ اپنی والدہ کے نام سے بھی کچھ بنانا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اپنی والدہ کے نام کے نذیرہ بی بی فاؤنڈیشن کے نام سے میں ایک فاؤنڈیشن بنا کے, تو اس میں وہ اسپیشل عورتوں کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں, جہاں پہ تمام عورتوں کو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کو IT کی ٹریننگ دی جائے. بالکل صحیح, کیونکہ اگلا دور IT کا آ رہا ہے, تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ کمپیوٹر لگا کے تو سب سے پہلے اپنے گاؤں سے شروع کروں. اور بلکہ میری ہیومن رائٹ کی ہماری لائن ہے رابعہ جہانگیر صاحبہ, جی تو ان کے ہم کیمپ لگاتے رہتے, تو انہوں نے کہا آپ یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. تو وہ کھنا پل میں بھی ہم بھی وہاں سے یہ بھی شروع کر دیں, وہاں پہ ان کو ٹریننگ دیں, وہاں پہ سلائی کڑھائی کی ان کو وہ مشینیں لے کے دے دیں. راشد محمود صاحب یہ سلسلہ چلتا رہے گا, چونکہ ایک سیٹنگ میں ایک نشست میں یہ باتیں ساری ہو نہیں سکتی اور نہ ہی ہونی چاہیے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور آپ کا پیغام جہاں تک ہے ہماری کوشش ہے, ہمت ہے, ہم آپ کا پیغام آگے بھیجتے رہیں گے اور آپ سے لوگوں کا تعاون کرتے رہیں گے. میں خود بھی مہیر آزاد سے کہوں گا, جیسے اس وقت ان کو پرابلم ہے باراکو میں کہ اچھی جگہ مل جائے, کمفرٹیبل جگہ مل جائے, تو میں اس علاقے کے لوگوں کو بالخصوص کہوں گا, اور پاکستان کے پورے علاقوں سے لوگوں کو کہوں گا کہ ان کا ساتھ دیں, ان کا ہاتھ بڑھائیں, تاکہ اس مشن کو یہ اور زیادہ کر سکیں. ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن اگر آپ ہاتھ ملائیں گے تو ان کی سپیڈ اور بڑھ جائے گی. جہاں پہ جیسے انہوں نے بتایا 450 OPD انہوں نے کی G11 میں, تو 4,500 بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے. اس بندے کو جو اس نے علم اٹھایا ہے صحت کا, ایک صحت مند پاکستان کا, اس کا ساتھ دینا ہم ہر ایک کا فرض ہے, اور ہر ایک کی ہمت ہے کہ کتنا اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں. ناظرین, آج ہمارے مہمان تھے, بڑی صحت حاصل گفتگو چودھری راشد محمود نت صاحب, جو کہ پائنر ہیں چودھری محمد حسین نت میموریل ہاسپٹل کے ٹرسٹ کے. وہ بڑا کام کریں, ہم نے ان کا پہلے بھی پروگرام کیا تھا, آئندہ بھی کرتے رہیں گے, لیکن آپ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت اللہ حافظ. اب میری فیملی ہے بہت خوش, کیونکہ جب سے ہونڈا پرائڈر لی ہے فیملی کے ساتھ گھومنے کی ہے نو لمٹ. اس کا آرام دہ سفر مجھے رکھے ہر دم فریش, اور فیول اکانومی دے پیٹرول کی بڑی بچت, اور اسٹائل تو ہے ہی, جبھی تو ہے ہونڈا پرائڈر میری فیملی کے لیے نمبر 1. کمفرٹ والی رائڈ ہے, جیب پہ پڑتی لائٹ ہے, پرائڈر سب کا پرائڈ ہے. نیو ہونڈا پرائڈر, اکانومی, کمفرٹ اور اسٹائل میں ہمیشہ آگے. اسی سے تو لائف میں مزہ آتا ہے. ہر کے بعد جب آتا ہے, مرچی کی کو کلیئر کرے اسپرائٹ کی سا.